ثانی حسان بھی ہے، چلتا پھرتا قرآن بھی ہے۔ حق ہے، واہ واہ واہ، اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ سبحان اللہ۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام واہ مچا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے میری نظر جتنی سہانی گھڑی پہ ہے اتنی ہی اپنی گھڑی پہ بھی رہے گی، کیونکہ مجھے رات ہی میں تقریباً 1:30-2 بجے تک دہلی پہنچنا ہے۔ تو دہلی سے یہاں کے سفر میں چند اشعار ہوئے تھے، بس اسی سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا۔ علماء کرام کی توجہ دیکھیے گا۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علم و حکمت کا وہ بحر بے قرار احمد رضا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، حق ہے، واہ واہ۔ تالاب نہیں، دریا نہیں، ندی نہیں، بحر بے قرار۔ علم و حکمت کا وہ بحر بے قرار احمد رضا، علم و حکمت کا وہ بحر بے قرار احمد رضا، اہل سنت کا وہ میر کارواں عشق محبت، عشق محبت، عرص رضوی، کارواں احمد رضا، اور ہند کی دھرتی کا ہر مفتی کہے گا حشر تک، ہند کی دھرتی کا ہر مفتی کہے گا حشر تک، اے امام اعظم ہندوستان احمد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ امام اعظم ہندوستان احمد رضا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا۔ کہ منکروں نے جب کیا انکار علم مصطفیٰ، منکروں نے جب کیا انکار علم مصطفیٰ، برملا آقا کو بولا غیب دا کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بالکل اجلت میں یہ کلام کہے ہیں اور اچھی بہتر تعبیر آ سکتی تھی، لیکن میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کہلوا رہا تھا بس اسی کا فیض۔ شعر دیکھیے گا، میں تھوڑا سا یہ دیکھیے گا کہ عشق کے سب بامدر، ایک شعر اور رہا، وہ شعر جو سب سے خاص ہے، اور میں اس شعر پہ حضور تاج ملت ان کی خاص توجہ تاج المشائخ واہ 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 واہ، پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ منکروں دونوں کو پڑھ لو، پوری توجہ، منکروں دونوں کو پڑھ لو، پھر پتہ چل جائے، منکروں دونوں کو پڑھ لو، پھر پتہ چل جائے گا، ارے تھانوی کی حد کہاں ہے اور کہاں
تھانوی کی حد کہاں ہے اور کہاں احمد زندہ باد زندہ باد واہ 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 کیا کہنے ہیں واہ 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 سبحان اللہ حد کہاں ہے اور کہاں احمد رضا. اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ فنا فی الغوث ہو کر پا گیا ابدی بقا. وہ فنا فی الغوث ہو کر پا گیا ابدی بقا. زندہ جاوید وہ حق کا نشان زندہ باد زندہ جاوید وہ حق کا نشان احمد رضا. وقت بہت کم ہے, پھر یہ کلام میں انشاءاللہ ڈال دوں گا سوشل میڈیا پہ, پورا پڑھیے گا. مقطع سننے تیزی سے کہ شاعری کی شین مل جا اے سخن کے شاخ سے. واہ 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 کیا بات کہ سخن کے شاہی تم کو رضا واہ مسلم. واہ واہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. دیکھیے گا دعا مانگی ہے, اس سے زیادہ چیز میں مانگ نہیں سکتا تھا کہ شاعری کی شین مل جا اے سخن کے شاخ سے. نور بھی بن جائے ان کا نعت خواہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ان کا نعت خواہ احمد رضا واہ 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 رضا. واہ 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 سبحان اللہ. اولاد غوث اعظم اولاد غوث اعظم اب جی لگا شہزادہ اعلی حضرت حضور سیدنا نبیہ صاحب قبلہ. اب جی لگا کہ وہ درود پاک پڑھیں جی لگا کے جسے صاحب عرس اکثر پڑھا کرتے تھے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. بالکل کشا کشا ماحول ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 سال قبل جب میرے والد گرامی یہاں شرف باریابی حاصل کی تھی انہوں نے, وہ تاریخ بھی دیش میں نہیں ودیش میں طے ہوئی. اور اس وقت حضور شہزادے اعلیٰ حضرت قبلہ منان میاں نے کہا اور میں نے والد صاحب سے ذکر کیا اور والد صاحب نے ویڈیو کال پر جو ہے وہ تاریخ کو منظور. بھیا یہ ساؤنڈ سسٹم چلانے میں دقت ہو رہی ہے, ذرا سامنے سے ہٹ جائیں آپ لوگ, برائے مہربانی سامنے سے ہٹ جائیں. آگے کئی راؤنڈ ہے اس لیے اچھا ساؤنڈ ہے. تقریروں کے لیے تو ہم لوگوں کو ممبر روز ملتے ہیں, مگر یقین جانو آج یہاں ہم لوگ تقریر, خاص کر میں تو بالکل تقریر کرنے نہیں آیا ہوں, بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے عاشقوں کا جو رجسٹر آج تیار کیا جا رہا ہے, بس اس میں اپنا نام لکھانے کے لیے آیا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. وہ ایسا عاشق جو عاشق بھی ہے معشوق بھی, کیا کہنے ایسا لور جو لور بھی ہے بھی لوڈ بھی ہے, ایسا چاہنے والا جو محب بھی ہے محبوب بھی ہے. تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اسی حوالے سے میں نے ایک آیت کے حصے کو پڑھا ہے, مجھے اعلیٰ حضرت کا نام اس آیت میں نظر آیا, اسی لیے میں نے اس کی تلاوت کر دی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, ترجمہ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. بے شک اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے, سب سے مہان, بے شک. سب سے عظیم ہے, سب سے لاجواب. کیا بات. رضا یعنی خوشنودی.
اللہ کو راضی کرنا یہ ہر رضا سے بہتر ہے۔ بے شک سبحان اللہ ایک اچھا طالب علم اسے کہتے ہیں جو اپنی خدمت سے اپنے استاذ کو راضی کر لے۔ ماشاء اللہ اچھی اولاد اسے کہتے ہیں جو اپنی سیوا سے اپنی لگن سے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ اچھا مرید بھی وہ کہلاتا ہے جو اپنے تعلق سے اپنی محبت سے اپنے پیر کو راضی کر لے، مگر اچھا بندہ وہ کہلاتا ہے جو اپنے خدا کو راضی کر لے۔ بہت اچھا سبحان اللہ ہم سب یہاں اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ الحمدللہ بے شک اب یہ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی رضا اسی میں ہے جس میں احمد کی رضا، کیا جملہ ہے حضور یعنی جس سے نبی راضی ہے اسی سے خدا راضی۔ سبحان اللہ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے حضور تاج ملت تشریف فرما ہے اور دوسری طرف جو ہے مولانا امین القادری صاحب، میں ان دونوں کی مثال دیتا ہوں۔ اگر میں آپ سے اردو میں کہوں، غور سے سنیے گا بریلی والوں، اگر میں کہوں کہ یہ دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کرو، تو گرامیٹکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے، تو آپ کہیں گے حضرت یہ کون سا انصاف ہوا؟ حق دو کا ہو تو راضی بھی دو کو کرو نا۔ جی حضرت ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی بولیے نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ اب آؤ دیکھو قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیے۔ آہا کیا بات، علماء جانتے ہیں یہاں واحد مذکر کی ضمیر ہے جبکہ مرجع دو ذات ہے۔ ان یرضوا ہما نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے، یعنی راضی کرنا ہے۔ ذرا سوچو، ایک طرف ذات جلالت، ایک طرف ذات رسالت، ایک طرف بنانے والا، ایک طرف بننے والا، ایک طرف کھلانے والا، ایک طرف کھانے والا، ادھر محب ادھر محبوب، ادھر چاہنے والا، ادھر چاہت، ادھر رب، ادھر بندہ، ذات دونوں کی ایک الگ، صفات الگ، سب کچھ الگ، مگر راضی ایک کو کرنا ہے۔ اس مسئلے میں بڑے بڑوں کے قلم پھسل گئے، مگر میرے رضا تیرے رضا ہم سب کے رضا نے ڈنکے کی چوٹ پہ جب ترجمہ کیا تو کہا سن، یہاں اسے سے کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی ذات مراد ہے، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی۔ واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس رضوی، جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف۔ بالکل سائنٹیفک انداز سے سمجھو، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، ہوا سے خمسہ سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کی پسند نہیں جان سکتے، کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں، اور راضی اسی کو کرنا ہے۔ اب کیا کیا جائے تو آواز آئی محبوب کا دامن تھام لے۔ ارے یہاں یہ نہ دیکھ کہ کون محب ہے کون محبوب، یہاں میرا تیرا نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دیا سن، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ عشق و محبت، عشق و محبت، کیا بات ہے حضور سبحان اللہ۔ اور اسی فلسفے کو ان کے تلمیذ رشید میرے دادا جان سبحان اللہ سبحان، حضور مخدوم الملت محدث اعظم ہند نے یوں کہا کہ مل نہیں سکتا خدا، ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ۔ بہت اچھے یار ایک چھت پہ توجہ چاہوں گا، چھت پہ ہم بغیر زینے کے نہیں جا سکتے اور اللہ تک بغیر مدینے کے جائیں۔ یہی فکر رضا، یہی شان رضا کہ الجھے ہوئے مسئلے کو ایسا سلجھا دیا کہ دنیا سمجھ گئی کہ اب اگر مصطفیٰ یعنی احمد کی رضا حاصل کرنا ہے تو احمد رضا کا دامن تھام لو، کیونکہ یہی تمہیں بریلی سے مدینے کا۔ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ بات بڑی مشہور ہے لیکن مجھے عنوان بھی کم و بیش کئی لوگوں سے یہی دیا گیا۔ شروع کرتا ہوں اشرفی بھی، تیار ہیں آپ لوگ؟
بالکل میں نے کہا نا تقریریں تو روزانہ کسی نہ کسی ممبر پہ ہوتی ہیں، آج بس نام لکھوانے بیٹھا ہوں تو اسی تصور میں ڈوب کے سننا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد الانام خاتم الاکابر حضرت سرکار سیدنا شاہ علیہ رسول احمدی ماں رہروی سے اجازت لے کر دہلی کی طرف جا رہے تھے. اس واقعے کو میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد محدث اعظم سے سنا. سبحان اللہ. ڈائریکٹ 2 واسطوں کے ساتھ یہ واقعہ، اس لیے کسی کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں، پوری توجہ کے ساتھ نکل پڑے. پیر و مرشد نے روکا، کہا احمد رضا جا تو رہے. یہ کچھ تبرکات ہیں. جب نظام الدین محبوب الہی کی درگاہ پہ جانا تو مسجد کے شمال پر ایک قلندر بیٹھا ہے، اسے یہ تبرک دے دینا. اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے حضور. کہا سنو، جا تو رہے ہو لیکن جس قلندر کا میں نے ذکر کیا ہے وہ غوث اعظم کا بیٹا ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. بیٹا ہے. اور سنو، وہ ہم شکل غوث اعظم، یعنی وہ غوث اعظم کی طرح لگتا نہیں ہے، دکھتا ہے. خد و خال میں نظر آتا ہے، چہرے کی بناوٹ میں نظر آتا ہے. سبحان اللہ. مکمل طور پہ ہم شبیہ نہیں، ہم شکل غوث اعظم. میرا سلام کہنا اور یہ تبرک دے دینا. واقعات موجود ہیں میرے دوست. فاضل بریلوی نے جیسے ہی قدم رکھا تو بالکل وہیں بیٹھا ہوا دیکھا اس قلندر کو جہاں مرشد گرامی نے اشارہ کیا. سبحان اللہ. جیسے ہی سلام کیا تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی جیلانی موجود تھے. سبحان اللہ. آپ نے سر اٹھایا، اعلیٰ حضرت نے سلام کیا. نہ کوئی موبائل ہے، نہ کوئی وائرلیس ہے، نہ یوٹیوب ہے، نہ انسٹاگرام ہے، نہ فیس بک ہے، بس نظروں میں مکالمہ ہو گیا. مسکرا کے کہا ماریرا شریف سے آ رہا ہے. سبحان اللہ. کہاں حضور؟ ماریرا شریف سے حاضر. چہرہ ایسا درخشیدہ، اتنا چمکتا ہوں کہ فاضل بریلوی ایک ہی سر میں دل بے ساختہ 2 مصرے کہہ دیے. کہ اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوبہ. اے اشرفی آپ کا چہرہ تو حسن و خوبی کا آئینہ ہے. اے 3 محبوبوں کے پالے ہوئے نظر. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. حضور محدث اعظم ہند نے اپنے نانا اشرفی میاں کے ان 2 مصروں کو جب پڑھا تو بریلی جب پہنچے آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو اس پر تضمین کی، وہ بھی ہندی زبان میں، اور یوں کہا تری مہما کا سچ مکانت ہے رضا شیخ جہاں. تورا مخ دیکھ کر یس بولے رضا شیخ جہاں. اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ، اے نظر کردہ پروردہ سے محبوب. یہ واقعہ تو آپ سنتے آئے ہیں لیکن اس سے پیغام کیا نکلا بالکل کلیئر کر. پیغام یہ ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، پیغام یہ ہے کہ اگر تمہیں بریلی کو پہچاننا تو سادات کی چوچا کی آنکھوں سے دیکھو، اور سادات کی چوچا کو پہچاننا ہے تو احمد رضا. زندہ باد. وہ احمد رضا کی آنکھ جب کسی سید پہ پڑی تو کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی اور جس میں حسین اور حسن پھول. وہ احمد رضا جو کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ارے وہ احمد رضا جو سیدوں کا دامن تھام کر 10-20 سال نہیں، ساری زندگی نہیں، بلکہ قبر بلکہ حشر یہاں تک کہ جنت تک کے لیے دعا مانگے تو یوں کہے کہ یا رسول اللہ تو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. زندہ باد. آمین.